السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہمارے مہمان ایک نوجوان ہیں، ان کا تعلق ہے شمالی وزیرستان سے، رہتے ہیں لاہور میں اور اب پلان کر رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا یا پشاور میں آ جائیں۔ اور اس نوجوان سے ہم قبائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ان کے مسائل اور مشکلات کی بات ہوگی اور حل کی طرف ہم جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے مہمان ہیں عالم زیب وزیر۔ بہت شکریہ عالم زیب، آپ تشریف لائے پشاور میں، رہتے آپ لاہور میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ تعلق آپ کا شمالی وزیرستان سے ہے۔ کیا شمالی وزیرستان میں بھی نوجوان ہیں یا سارے کوچ کر گئے؟ سب سے پہلے سر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اتنی مطلب آپ نے مجھے اس ویلیویبل پروگرام میں مدعو کیا۔ سر جس طرح آپ نے کویسچن ریز کیا، یقین مانے کہ سر وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہے، آپ کو یوتھ نظر آئے گی، آپ کو ینگ انرجیٹک لوگ نظر آئیں گے، آپ کو ویل ٹیلنٹڈ لوگ نظر آئیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہے۔ اپرچونیٹیز جس طرح پنجاب میں ہے یا جس طرح ویل سیٹل ایریا میں ہے، وہاں پہ وزیرستان میں بیکورڈ ایریا جو فاٹا ہے، ایکس فاٹا جو نام دیا گیا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ایسے یوتھ نظر آئیں گے کہ اپرچونیٹیز مواقع نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ اپرچونیٹیز دی جائے تو یقین مانے سر کہ یہاں پہ جو ویل سیٹل ایریا میں لوگ ہیں، وہاں پہ یہ جو فاٹا کے لوگ ہیں وہ سیر کر جائیں گے آگے۔ لیکن جب قبائلی علاقے ہم کہا کرتے تھے اس وقت بھی سہولتیں نہیں تھیں، اب بھی اگر نہیں ہیں تو پھر آپ نے کیوں فیصلہ کیا کہ آپ خیبر پختونخوا میں ضم ہو جائیں؟ سر آپ نے یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے سر۔ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے آف کیمرہ بات کی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل میں یہ سب چیز، یہ جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ سب دیے جا چکے ہیں۔ ہم بھی وہی چاہتے ہیں کہ جس طرح اسلام آباد، پشاور یا ادر سٹیز کے لوگوں کو آپ لوگوں نے رائٹس دیے، پاکستان اسٹیٹ نے رائٹس دیے ہیں، اسی طرح ہم بھی رائٹس چاہتے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ پہلے سے کیا اب بہتری آئی ہے سر، انفراسٹرکچر میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، میرٹ پہ، ہر ایک چیز میں بہتری آئی ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھ کر ہم حکومت کے پروونشل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان سے ہم بار بار، ہمارے جو نمائندگان ہیں وہ بار بار اس بات پہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیز ہمیں اتنا کچھ دے دیجیے گا تاکہ ہم جو وزیرستان کے لوگ ہیں، وزیرستان جو علاقہ ہے، ٹیریٹری ہے، یہاں پہ ہم ڈیولپمنٹ ورکس کریں۔ آپ کی بات کیسی مانی جائیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ تو فوج کے خلاف ہیں اور آرمی کے خلاف ہیں، یہ بات درست ہے؟ یہ سر یہ دس از رانگ پرسیپشن۔ ہم آرمی کے خلاف نہیں ہیں اور نہ ہی ہم آرمی کے خلاف جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے نا کہ سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پیس کی اسٹیبلٹی لائی جائے، یہاں پہ امن لائی جائے، تاکہ امن کے ساتھ، جس طرح میں لاہور میں رہتا ہوں، لاہور میں امن ہے، لاہور میں رات کو 12 بجے بھی اگر آپ نکلتے ہیں تو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، آپ آزادانہ جو ہے نا وہ موومنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایسے ماحول پرووائڈ کی جائے تاکہ ہم جو ہے نا آزادانہ موومنٹ کریں، وہاں پہ آزادانہ ہم ایجوکیشن حاصل کریں، وہاں پہ آزادانہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ لوکل، وہ لوگوں کو کلی کچہری پر بلا کر ان کے مسائل کو سنے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کام کریں۔ تو آپ پھر دہشت گردی بھی کرتے ہیں؟ آپ تو کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی میں انوالو ہیں۔ سر یہ ہم تو یہ تو آپ کہتے ہیں نا، وہ جس طرح ہم نے میڈیا میں ایک وہ پڑھی ہے، پالیسی پڑھی ہے کہ میجک بلٹ تھیوری، میڈیا سلولی اینڈ گریجولی آپ کے دماغ پر اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیا کو میرے خیال میں ریالٹی تک جانا چاہیے۔ میڈیا یا یہ سوشل میڈیا تو آپ تقریباً 70% فیک نیوزیں چلتی ہے، 70% جو ہے نا فیک چیزیں وہ چلتی ہے۔ میرے خیال میں آپ کو ریالٹی تک جانا چاہیے کہ یار ریالٹی ہے کیا۔ اب میں آپ کو دہشت گرد نظر آ رہا ہوں؟ نہیں نظر آ رہا، میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں سر۔ اسی طرح اگر وہاں کے لوگوں کو اپرچونیٹیز جس طرح مجھے پرووائڈ کی گئی تھی تو میرے خیال میں یہ پرسیپشن بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ پہ یہ بھی الزام ہے کہ آپ ایسی تنظیمیں بناتے ہیں یا ان تنظیموں کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، پاکستان پر حملے کرتے ہیں؟ سر یہ تو بہت آپ نے سخت سوالات پوچھے ہیں، لیکن یہ ہے نا کہ سر ہم کسی تنظیم کو فالو نہیں کرتے۔ ہم کانسٹیٹیوشن پاکستان 1973 جو بنایا گیا ہے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، ہم اسٹیٹ پالیسی کو فالو کرتے ہیں، لیکن یہ بنیاد الزامات ہے، ایلیگیشنز ہے، ہم اس چیز کو مسترد کرتے ہیں، اوپنلی مسترد کرتے ہیں ایلیگیشنز کو، اس طرح کے الزامات کو۔ الزامات تو کوئی بھی لگا سکتا ہے، لیکن آفیشلی ہونی چاہیے چیزیں، یا اگر جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا سر، مجھے سامنے بٹھائے تاکہ میں آپ کے سوالات کے جوابات میں خود آپ کو دوں، تاکہ آپ ریالٹی تک خود کو پہنچا کر یہ جان سکو کہ ریالٹی ہے کیا۔ چلیں، آپ نے ریالٹی کی بات کی۔ ریالٹی در حقیقت یہ ہے کہ قبائل خاص طور پہ محب وطن ہیں،
انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. آپ یوتھ ہیں اور یوتھ بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے, وہ ایک کامیاب اور ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان کا حصہ بنے. لیکن جو بات سامنے آتی ہے اور آج کی گفتگو میں کہ وہ مشکلات کا شکار ہیں اور مسائل کا شکار ہیں, وہ دہشت گرد نہیں ہیں, وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں. پاکستان آرمی کے خلاف نہیں ہے, حکومت کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ ریاست جو ہے وہ ایک ادارہ نہیں ہوتا, ایک ادارہ نہیں ہوتا, بڑے ادارے. عالم زیب بہت اچھی باتیں آپ نے بتائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے قبائل کے خاص طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ تعلیم کی سہولتیں ہونی چاہیے, صحت کی سہولتیں, کیا ہونا کیا چاہیے؟ سر اتنا امپورٹنٹ کویشچن میں کہتا ہوں کہ ہر میدان میں یہ ہونا چاہیے کہ فاٹا کے لوگ چاہتے کیا ہے یا بلوچستان کی یوتھ جو ہے وہ چاہتی کیا ہے. سر اب ایک تو یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی بات کی, ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ ایجوکیشن ہے کہ وہاں پہ امن کی اسٹیبلٹی لائی جائے, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں سر, جو لوگ ہیں ان کو سٹیپنڈ دیا جائے, وظیفے دیا جائے تاکہ وہ مصروف عمل ہو اپنی ایکٹیویٹیز میں. اور سر سیکنڈ بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جس طرح ایک ڈیجیٹل ایرا چل رہا ہے ان میں ان لوگوں کو اس میں انکلوڈ ایڈ کرنا چاہیے تاکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے جو سکلز ہے, چھوٹے چھوٹے جو ہمیں ڈیجیٹل وہ نظر آ رہا ہے, اپرچونٹیز نظر آ رہی ہے, میرے خیال میں کہ وہ دینی چاہیے تاکہ لوگ وہاں پہ مصروف ہو کر شدت پسندی کی بجائے امن کی طرف رخ کریں. اور ہم وہ دن بھی دیکھیں مستقبل میں کہ لوگ شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان میں جائیں, وہاں پہ نہ صرف یہ کہ کھیلوں کے مقابلے ہوں, سیاحت کو ترقی ملے. اور مجھے یقین ہے کہ جب اگر امن بحال ہوتا ہے اور نوجوان اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں سیاحت بھی بڑا فروغ پا سکتی ہے. سر اگر ٹورزم اسپاٹ کی بات کی جائے تو ایکس فاٹا اسپیشلی شمالی اور نارتھ وزیرستان, سر رزمک کو چھوٹا لندن کہا گیا ہے. شوال آپ کے پاس پر زیارت آپ کے پاس بہت بڑی ایک ٹورزم اسپاٹ ہے, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کے پی کے اور فیڈرل سے اور اسپیشلی آرمی, چونکہ وہاں پہ آرمی ہے, ان سے ہم یہ بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں. میں اسی ویڈیو کے تھرو سے بھی ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہاں پہ پیس لائی جائے تاکہ وہاں پہ امن کو فروغ اور ساتھ ساتھ ٹورزم جو ہمارے ہے ڈپارٹمنٹ وہ بھی اس میں سپریشن آ جائے گی. مطلب وہاں پہ جائیں گے, لوگوں کے کاروبار چلیں گے, وہاں پہ ٹورسٹ جائیں گے اور ریالٹی تک, میرے خیال میں وہ بھی ایک ذریعہ کہ ریالٹی تک خود کو پہنچائیں گے کہ ریالٹی ہے کیا. بہت شکریہ عالم زیب وزیر, آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی. میں بہت سے سوالات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا لیکن آج کے اس انٹرویو میں اتنا ہی کافی ہے. ہمیں امید ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز جو بے تحاشا قربانیاں دے رہی ہیں, ہماری جانوں کی قربانیاں جو ہیں وہ رائیگاں نہیں جائیں گی. آنے والے دنوں میں امن بھی ہوگا, لیکن آپ کا ساتھ بھی بھرپور ان کو حاصل رہے گا, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم امن و امان کی بہتر صورتحال خاص طور پہ اپنے جنوبی اضلاع میں پائیں گے. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.